گویا یہ عاشورہ کا دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ کے محبوب کے دو عمل اس امت میں عاشورہ کے دن کے جاری و ساری ہیں اور اس کی اہمیت ہے۔ ایک تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کرے، یعنی اپنے عزیزوں پر، بہن بھائیوں پر، خاندان پر، اولاد پر، رشتہ داروں پر، یا اس کو وسعت میں لے لیں ہمسایوں پر، دین پڑھنے پڑھانے والوں پر رزق کی وسعت کرتا ہے، ان کو اچھا کھانا بنا کے دیتا ہے، ان کی ضیافت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق میں وسعت فرماتے ہیں۔ پہلا پیغام تو میرا آپ سے یہ ہے کہ کل کے دن میں سنت سمجھ کر، کسی رسم اور بدعت سے ہٹ کر اس عمل کو کریں تاکہ اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منقول ہے وہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ آپ نے رکھنے کو پسند فرمایا۔ اس لیے عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اللہ اس کے رکھنے والے کو اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا اس دن کھانا پینا یا لہو و لعب سے پرہیز کر کے اس روزے کی سنت کو زندہ کیا جائے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تیسرا، جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی واقعات اس ماہ محرم کے یوم عاشورہ میں ہیں تو ان میں جناب آدم کی توبہ کی قبولیت، حضرت آدم کی خلافت اور ان کا مسجود ملائک ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے لگنا، موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کر کے نجات حاصل کرنا، فرعون کا تباہ و برباد ہونا، اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یوم النجات ہے، نجات کا دن ہے، تو اس دن استغفار کثرت سے کی جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مستحب ہے، ضرور پڑھے۔ ویسے تسبیحات مسنونہ کا اس دن اہتمام کرے۔ تیسرا، کلمہ کی تسبیح، کلمہ طیب کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، اور بالخصوص